میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آج ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، وہ ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کا مفہوم کیا ہے؟ خدمت مطلب سروس، اور خلق مانے اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ ہمارے دین کا پورا سارانش اور پورا خلاصہ جو ہے، سمری جو ہے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت صرف اللہ تعالی کی۔ نمبر 2 اطاعت اللہ کے رسول کی۔ اور نمبر 3 خدمت مخلوق خدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اب اس سلسلے میں قرآن و احادیث میں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور حدیث میں کہا گیا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق یعنی تمام کی تمام مخلوق جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ أَوْ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، اور اللہ کے نزدیک سب میں زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو اللہ کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت اہمیت کی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا کہ صرف انسان، جتنی بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوق اللہ کے لیے ایک فیملی کی طرح ہے۔ فیملی کی طرح کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جیسے ہماری فیملی ہے، اب وہ فیملی کی پوری ذمہ داری ہماری ہے، تو ان کے ساتھ جو بھی بھلائی کرتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک پیارا ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کا دوسرا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب میں پیارا شخص وہ ہے جو اللہ کی فیملی یعنی اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اب جو ہے بھلائی کا معاملے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، ان تمام مخلوق میں سب میں زیادہ عزت والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور جانور اور دوسری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی احادیث میں کثرت سے تاکید آئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سراقہ ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو آوارہ اونٹ ہوتے ہیں، جیسے سانڈ وغیرہ جو چھوڑ دیتے ہیں آوارہ، تو میں جو اپنے جانور کو پلانے کے لیے، اپنے اونٹوں کو پلانے کے لیے جو گالا بنایا ہوں، تو اس میں وہ بھی جانور آتے ہیں، تو فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهُ، کیا مجھے اجر ملے گا، مجھے ثواب ملے گا اگر میں وہ آوارہ اونٹ کو بھی جو ہے نا سانڈ وغیرہ کو پانی پلاتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی نیکی کو ہم کمتر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ احادیث کہ حدیث میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک عورت جو ہے مطلب بہت نیک تھی، عبادتیں اس کی بہت اچھی تھی، لیکن اس نے ایک بلی پالا تھا، لیکن بلی کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی اور باندھ کر رکھتی تھی، کھلا بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ جو ہے نا خود سے کہیں کھا پی لے۔ اس طرح سے وہ بلی جو ہے مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا۔ یعنی عبادت میں پرفیکشن رہنے کے باوجود ایک جاندار کے ساتھ اس نے ظلم کیا، تو اللہ کو یہ ناپسند آیا۔ اور وہی دوسری روایت ہے کہ ایک عورت فاحشہ تھی، بری تھی، مطلب یعنی برے کردار کی تھی، ہر برائی اس کے اندر تھی، لیکن اس نے دیکھا ایک مرتبہ کنویں کے اوپر ایک کتا پیاسا پڑا ہوا ہے، اور پیاس کی وجہ سے جو کیچڑ پڑا ہوا تھا وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے۔
تو اس نے فوراً سوچا کہ کتا پیاسا ہے، میں کیسے، اس نے کتے پہ رحم کھایا، کتے پر رحم کھا کر، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو وہ جو ساکس تھا اس کا چمڑے کا، عرب میں عموماً چمڑے کے ساکس پہنتے ہیں، تو وہ ساکس چمڑے کا موزہ نکالا اور اپنی اوڑھنی نکال کر اس موزے کو باندھا اور اسی سے ڈول بنا کے اس نے کنویں سے پانی نکالا اور وہ پانی پلایا، پانی پلایا تو کتے میں جان آ گئی، تو اس نے کتے پہ رحم کھایا، اس لیے اللہ نے اس پر رحم کھایا اور اسے جنت کا مستحق بنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اعمال کتنی اہمیت کے ہیں، کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنا ہے، جانوروں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جانوروں کو جو ہے، اسی لیے جانور پالنے کے بعد سب میں بڑا حق ان کا یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کو پریشانی میں نہ ڈالیں، یہ بھی ان کا حق ہے۔ بہرحال جانوروں کے ساتھ یہ تاکید ہے۔ اب انسانوں کے ساتھ، انسان تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی جو ہے معزز مخلوق ہے، اللہ کی معزز فیملی ہے، اس لیے حدیث میں کہا گیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ آسمان والا تم پر رحم کرے۔